ہمیں کیا کر دیا، کیا دے دیا؟ پرائیویسی کے نام پر، پرائیویسی کے نام پر میرے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بھی پرائیویسی ہے، اس کا اکیلا پن ہے، تنہائی ہے۔ ایک زمانے میں میرے اور آپ کی اجتماعیت تھی، بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، آپس میں بیٹھا کرتے تھے، باپ جب گھر آتا تھا بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے باتیں کرتا تھا، اپنی بیوی کو ٹائم دیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کرتا تھا۔ لیکن آج وہ اجتماعیت میرے پاس ختم ہو گئی، ہمارے پاس سے ختم ہو گئی، ہمارے معاشرے کو یورپ نما بنا دیا گیا۔ میں ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں، اسٹڈی کے نام پر، اعلیٰ تعلیم کے نام پر جب ہمارے پاس فیس بک آ گیا، یاہو میسنجر آ گیا، واٹس ایپ چیٹنگ آ گئی، ایک باپ، پیپر میں شاید آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، ایک باپ تنہائی میں بیٹھ کر کے چیٹنگ کر رہا ہے کسی کے ساتھ، دوسری طرف بیٹی الگ روم میں بیٹھ کر کے چیٹنگ کر رہی کسی کے ساتھ، الگ آئی ڈی بنا کر کے چیٹنگ کرنے لگے، ملنے کے لیے ایک دوسرے نے ایک جگہ منتخب کیا، ایک پارک میں پہنچ گئے، ایک ہوٹل میں پہنچ گئے، پردہ ہٹا، سامنے دیکھے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہی باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، یہ بے حیائی اس نیٹ نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا میرے بھائی؟ عزتوں کو ہمارے نیلام کر دیا، ہمارے ہاتھ میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، انٹرنیٹ نے جو میرا قیمتی چیز لیا ہے سرمایہ وقت، اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا، سب سے پہلا جو اس کو عمر دی گئی تھی، وقت دیا گیا تھا، جو وقت اس کو دیا گیا تھا، 63 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، 100 سال کی عمر، تو نے کہاں بتائی، کس چیز میں بتائی؟ وہ لمحات تو نے کیا کیا، کہاں ضائع کر دیا تو نے، کدھر کر دیا تو نے اپنے وقت کو؟ میں اور آپ آج رات بھر چیٹنگ میں لگے ہوتے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، پتہ نہیں کون سے چیٹنگ پر، پتہ نہیں کیا کیا کرنے بیٹھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر، تنہائی کے اندر، پرائیویسی کر کے اکیلے ہوتے ہیں، ایک ہی چادر کے اندر، ایک ہی کمبل کے اندر، ایک طرف ماں پلٹی ہوئی ہے، دوسری طرف بیٹی ہے، ماں ایک طرف کسی کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہوئی ہے، بیٹی ایک طرف کسی کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہاں چلے گئے ہم؟ کس دنیا میں چلے گئے؟ کہاں جی رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو بھول گیا۔ وقت تو ہمارا قرآن میں ہونا چاہیے، قرآن میں ہمارا وقت بیتنا چاہیے، قرآن پڑھنے میں، اللہ کے ذکر میں۔ پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز گھروں سے آیا کرتی تھی، راستے میں جایا کرتے تھے تو پہلے لوگ بزرگ گھر میں بچوں پہ ہے یہ بے شرمی نہ آ جائے، آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بچے احترام کرتے تھے بزرگ کا، بڑوں کا بچے احترام کرتے تھے، چلتے تھے تو احترام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، دعا کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اٹھ جاتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ لیکن آج احترام ختم ہو چکا میرے بھائی، آج عزتیں ختم ہو چکی میرے بھائی۔ اب بیٹا اپنے باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ پکارتا ہے، بیٹا ادھر آنا، باپ فون میں مصروف ہو، جا بولو مما بولیے میں فون میں ہوں، میرے کو فون آیا، ارجنٹ کال ہے، تیرا یہ موبائل، میں چیٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے واٹس ایپ میں، میری بڑا مصروف ہوں میں۔ احترام ختم ہو چکا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ ہم بے حیائی کی طرف آگے بڑھ گئے۔ اس موبائل اور انٹرنیٹ نے ہم کو اتنے جال میں پھنسا دیا، نیٹ کا مطلب جال ہوتا ہے، اس نیٹ نے ہم تمام کو اسی جال میں پھنسا دیا، اب جہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا میرے بھائی۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد محترم دوستوں بزرگوں، میں میرا درس شروع کرنے سے پہلے، میرا موضوع پہ آنے سے پہلے، میں نے جب یہ آیا، آ کے بیٹھا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی بچوں کے مظاہرے کو دیکھ کر کے، ان کے تعلیمی مظاہرے کو دیکھ کر کے۔ ماشاءاللہ اس قریے کے اندر، اس گاؤں کے اندر الحمدللہ اللہ کی توحید
جو اللہ کی توحید کی بنیاد پر جو چیز رکھی گئی ہے، یہاں پر جو مدرسہ چل رہا ہے، یہاں کے عالم صاحب، یہاں کے ذمہ داران، جمعیت کے ذمہ داران جو یہ انتظام کرے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا کوئی نبل بدل نہیں میرے بھائی، اس کا بدلہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے بات کو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ جو کام ہے آج کل دنیا کے اندر، میرا موضوع بھی انشاءاللہ اسی سے کچھ منسلک ہے، انشاءاللہ بعد میں کچھ باتیں اس کی میں بتاؤں گا، لیکن میں بچوں کی ہمت افزائی کے لیے میں کچھ باتیں تمہیدی طور پر بیان کر رہا ہوں۔ بچوں سن لو، اور بچوں کے والدین سن لیجئے۔ وہ والدین خوش نصیب ہیں اور وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہاں آ کر کے الحمدللہ مظاہرہ کیا، بتایا، اپنی قابلیت کو اجاگر کیا اور پیش کیا، جیسا بھی ان کو آ سکتا ہے، جو بھی وہ سیکھ سکتے ہیں سیکھا انہوں نے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے بچوں کے لیے جو دین سیکھتے ہیں اور جو دین سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ہم کسی کو پوچھیں گے، بچوں بیٹا ذرا ادھر دھیان سے بیٹھنا، خاموشی سے سننا، بیٹا ڈسٹرب نہیں کرنا، بات کو سننا، باتیں نہیں کرنا آپس میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں بیٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے، میں اگر کسی سے پوچھوں، باہر نکل کے اعلان کروں، بڑے جلسے سے خطاب کروں، بولوں کہ بھئی یہاں دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کوئی اٹھ کے بولے گا کہ انجینئر، بولے گا کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آسٹریلیا گیا، امریکہ گیا، میں بڑے ڈگریاں حاصل کر کے آیا، میں فلسفی ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میں بڑا پلین اڑاتا ہوں، بڑے جہاز چلاتا ہوں، میں دنیا کو اپنے ہاتھوں میں کرا ہوا ہوں، میں سب سے بڑا انسان ہوں۔ نہیں، ایک بات یاد رکھ لیں پیارے بچوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم، دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے ان انسانیت کے اندر سب سے بہترین انسان انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بچوں سن لو، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، بزنس مین نہیں، تاجر نہیں، فلسفی نہیں، سائنٹسٹ نہیں، پیسے والا کروڑوں پتی نہیں، وی آئی پی کار مینٹیننس کرنے والا نہیں، سب سے بہترین انسان وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ نوجوان ہے، وہ ماں اور وہ بہن ہے جو قرآن کو سیکھتی اور سکھاتی ہے۔ سب سے بہترین انسان دنیا کا، یہ بات رکھ لیجئے۔ پیسہ کامیابی کی دلیل نہیں میرے بھائی، خوبصورتی کامیابی کی دلیل نہیں، اچھے کپڑے پہننا کامیابی کی دلیل نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان دنیا کے اندر کوئی ہے، بچوں میں بھی ہو یا عورتوں میں ہو یا بوڑھوں میں ہو یا نوجوان میں ہو، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، ان بچوں نے آ کر کے مظاہرہ کیا، دعائیں پڑھی۔ یہ دوسرے بچوں کو بھی، اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو شریک کریں، لائیں، وقت زیادہ سے زیادہ اس کے اندر دیں، اپنے بچوں کے لیے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب نماز نہیں پڑھ سکتا مرنے کے بعد، کوئی پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھ سکتا نہیں رہ سکتا، تسبیح کر سکتا نہیں پڑھ سکتا، ذکر کر سکتا نہیں کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، دنیا سے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے ثواب اس کو ملتے رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اگر آپ کو ثواب چاہیے، ثواب جاریہ چاہیے، رائلٹی انکم اگر آپ کو چاہیے تو یہ کام ضرور کریں آپ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزوں کا ثواب اسے برابر ملے گا۔ سنیں آپ نے بارہا یہ حدیث کو سنا ہوگا، سن لیجیے آج بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے عمل کا انقطاع ہو جاتا ہے، سلسلہ عمل کا ختم ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں کا ثواب اس کو برابر ملتے رہتا ہے۔ سب سے پہلا ثواب صدقۃ جاریہ، اگر کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنواں کھدوا دیا، یا سائے کے لیے یا نماز کے لیے مسجد بنوا دیا، یا کوئی بورنگ ڈلوا دیا کہیں پر پانی پینے کے لیے، کوئی راستہ بنا دیا، یا پھر جو ہے نا سائبان کوئی بنا دیا، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی لوگ آرام کرے وہاں پر، یہ کوئی مدرسہ بنوا دیا، تو صدقہ جاریہ ہے۔ جب وہ زندہ رہے تک جب یہ کام کرے گا یا اس کی اولاد یہ کام کرے گی تو مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین جب تک کہ اس کنویں سے اس مسجد میں نماز ہوگی، اس مدرسے میں پڑھیں گے، جب تک کہ ان چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کے رجسٹر میں فرشتے آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے، جب تک کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا من علم ينتفع به الناس، کوئی علم ہے آپ کے پاس، آپ کو کچھ معلوم ہے، کچھ یاد ہے، ایک آیت یاد ہے، ایک سورہ یاد ہے، ایک کلمہ یاد ہے، تو آپ کیا کریں؟
کسی کو سکھا دے، کسی کو سکھا دے۔ ایک بات یاد رکھیں، ماں باپ خاص طور سے یہ بات سن لیجیے، اگر صدقہ جاریہ ماں باپ اپنی اولاد کا لینا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، خود سیکھیں اور اپنی اولاد کو خود سکھائیں، مدرسے کو بھی بھیجائیں لیکن خود سکھائیں۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اولاد عمل کرے گی، اس کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا آپ نے ایک حرف اگر اپنے بچے کو سکھا دیا یا وضو کرنے کا طریقہ آپ نے بچے کو بتا دیا تو جب تک کہ بچہ آپ کا وضو کرے گا یا وہ بچہ کسی کو سکھائے گا، اگر مولانا سکھائے گا تو مولانا کو ضرور ملے گا، یاد رکھیے بات کو۔ لیکن اگر آپ بھی سکھائیں گے اپنے بچوں کو، آپ بھی پوچھیں گے، آپ بھی گائیڈ کریں گے اپنے بچوں کو، مرنے کے بعد آپ کا بچہ جب تک جس کو سکھاتا رہے گا ان سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ یاد رکھ لیجیے بات کو۔ وضو بنانے کا صحیح طریقہ، بٹھائیں بچے کو، بولیں گے بیٹا ادھر آئیے، آپ ذرا وضو بنائیں۔ کیسا بناتے ہیں وضو؟ ذرا مجھے بتائیے۔ وضو بنانے کا طریقہ بچے کو سنیے، دیکھیے کہ کیسا سنت کے مطابق وضو بناتا ہے، اور بولیے کہ بیٹا ذرا ایک مرتبہ نماز پڑھ کے مجھے بتانا تم کیسی نماز پڑھتے ہو۔ اپنی بیٹی کو کہیں، اپنی بیٹی کو بتائیں کیسی تم نماز پڑھتی ہو، سنت کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہم خود سکھائیں تاکہ ہماری اکاؤنٹ میں یہ ثواب آنا شروع ہو جائے۔ بھیجے مدرسے کو مولانا کے پاس بھی، دیگر دعائیں، دیگر سورج سیکھنے کے لیے، لیکن خود سکھائیں، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ من علم ينتفع به الناس، جب تک کہ آپ کی اولاد، جب تک کہ کوئی اور بچہ یا بچی وہ اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی وہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اپنے آپ مولانا نے آپ کے بچی کو سکھا دیا دعائیں، الحمدللہ یہ مولانا کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا۔ جب تک کہ یہ بچی پڑھتے رہے گی، وہ اپنے بچوں کو سکھائے گی، شادی ہونے کے بعد، بڑی ہونے کے بعد اس کا ثواب مولانا کو ملتا رہے گا۔ ماں باپ کو بھی ملے گا لیکن زیادہ ثواب کے حقدار مولانا ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز نیک اولاد۔ اللہ الحمدللہ جو صاحب اولاد ہیں خوش ہو جائیں کہ مرنے کے بعد بھی اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، دیکھو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک لڑکے نے آ کر کے ماں باپ کے حسن سلوک کے تعلق سے، خدمت کے تعلق سے تقریر کی، بہت بہترین، بہت پیاری باتیں بتائی الحمدللہ۔ تو ماں باپ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے جو بچے دعائیں کرتے ہیں تو یہ دعائیں بھی ماں باپ کے لیے نیکیاں بنے گی اور ذریعہ نجات بنے گا۔ تو اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، ان کو آگے بڑھائیں، دین کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایک ذہن بنا ہوتا ہے، بچہ ذہین ہے، بڑا اچھا ہے، چالاک ہے، اس کو لے کے انگلش میڈیم میں ڈال لیتے، لے کے فوری، ارے یار بچہ بڑا پڑھنے والا، لے کے ڈال دو۔ جو مدعو ہے، جو نہیں پڑھ سکتا، اس کو لے کے بولے مول صاحب کے پاس بھیجا دو، اس کو بھیجا دو۔ اور قابل میں وہ تو احترام ہے، اور دنیا کے اندر یاد رکھ لیجیے بات کو، جو کنزین بچے ہوتے ہیں نا ان کو اساتذہ مولانا صاحبوں کے بعد مدرسوں میں ڈالتے ہیں لوگ، اور الحمدللہ یہ مدرسے ہی ہیں جہاں پر آپ کے نہیں سدھرنے والے بچوں کو مولانا صاحب سدھار کے مقرر، عالم اور حافظ بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ اچھے بچوں کو وہاں ڈالتے ہیں، زیادہ فیس وہاں خرچ کرتے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے آخرت میں کام آنے والی جو چیز ہے ہماری، یہی علم ہے، یہی جو دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے، اس کے لیے ہم اپنے پونجی کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں میرے بھائی۔ اور ہم دنیا کی تعلیم بھی سیکھیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہ سیکھیں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سب کچھ بنیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، چاہیں آگے بڑھیں، لیکن دین کو نہ بھولیں، سب سے پہلے دین ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یاد رکھ لیجیے بات کو۔ اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے، کسی معاملے سے دین کو اگر چھوڑ دیا جائے، دین کو بازو رکھ دیا جائے، تو پھر وہاں پر حیوانیت رہ جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے۔ تو دین بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو سکھانا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، قابل مبارک بات ہے، یہاں کے جماعت کے ذمہ داران بھی، یہاں کے مولانا بھی جنہوں نے ماشاءاللہ تربیت کی، اور ماں باپ بھی۔ پھر میں اب آگے اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ میرے بھائی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو میں ترجمہ کر دیا، سلیس میں نے ترجمہ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اللہ رب العالمین کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ میں اور آپ مومن ہیں نا؟ جواب دیجئے ابھی ذرا، مومن ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے کو، جس نے کلمہ پڑھا وہ مومن ہو گیا۔
جس نے کلمہ پڑھا وہ اسلام میں داخل ہوا، وہ مومن ہو گیا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، غیر سے نہیں، کافر سے نہیں، غیر مسلم سے نہیں، مجھ سے اور آپ سے۔ یہ آیت میرے کو اور آپ کو مخاطب کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائی، اسلام صرف اللہ سے ایک کمٹمنٹ کا نام نہیں، ایک سگنیچر کا نام نہیں، کہ ایک عہدے کا نام نہیں ہے کہ اتفاق کر لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس اسلام قبول کر لیا، ہم نے اسلام میں آ گئے خلاص۔ نہ میرے بھائی، ابھی بہت سارے کام اسلام میں باقی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہم کو کرنا باقی ہے اسلام کے اندر۔ صرف ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یا میراث میں باپ دادا کی طرف سے ہم کو کلمہ مل گیا، ہم مسلمان ہو گئے، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ جو مولانا کرتے کر دے، حافظ صاحب کرتے کر لے، رمضان آئے گا نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، قرآن ہم ایک مرتبہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لیں گے، ایسا کافی نہیں ہے میرے بھائی۔ خالی یہ اسلام نہیں، صرف کمٹ، بہت سارے کام ہیں جو ہم کو کرنا ہے، جو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا، آپ کے آخری سانس تک یہ کام کرتے رہے، آپ کے صحابہ نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا۔ میرے بھائی، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا آج تک؟ میری اور آپ کی ذمہ داری، ہم نے کیا کیا؟ ایک حدیث آ رہی ہے، ایک واقعہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پر، ایک یہودی کا جنازہ گزرا۔ بات غور سے سنیں، ایک یہودی کا جنازہ گزرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو کام کرے یہاں پر، ایک تو اٹھ کے ٹھہر گئے اور دوسری چیز رونے لگے۔ صحابہ پریشان، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے، یہودی کا جنازہ ہے، ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس کے لیے اٹھ کے ٹھہر گئے اور پھر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، میں نے اٹھ کے اس لیے ٹھہرا کہ انسانیت کی خاطر میں اٹھ کے ٹھہر گیا۔ دوسری چیز، میں رو کیوں رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کل روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، یہ شخص جہنم میں جا رہا ہے، میرا کلمہ پڑھے بغیر جا رہا ہے، میری دعوت اس تک نہیں پہنچی، مجھ کو اس کی فکر ہے، اس فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائی، میں نے اور آپ نے کتنی فکر کی، میرے اور آپ کے اس دھرم آباد کے علاقے میں، ان گلیوں کے اندر کتنے غیر مسلم بھائی یہاں بستے ہیں، اس آس پاس کے اندر قرب و نواح کے علاقے میں کتنے غیر مسلم بھائی بستے ہیں۔ میرے بھائی، کیا میں نے اور آپ نے کبھی سوچا دعوت دینے کا غیر مسلموں کے اندر، ان کے اندر دعوت پہنچانے کا میں نے سوچا؟ میرے بھائی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے سوچے کہ ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ نہ میرے بھائی، صحابہ کرام نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی اسلام کے لیے، نکل گئے۔ صحابی جب اعلان ہوا کہ جاؤ اللہ کے کلمے کو بلند کرو، صحابہ کرام اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیے، کہا کہ کوئی ایریا ایسا نہیں بچے گا جہاں پر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو نہیں لہرا دیا جائے گا۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو بیزی ہیں، کاروبار میں بیزی ہیں، ہم بزنس میں بیزی ہیں، ہم کو ٹائم نہیں ملتا، ہم کو وقت نہیں ملتا۔ کہاں ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے، دوسروں کو کہاں سے سدھاریں گے؟ میرے بھائی، پہلے خود پورے اسلام میں داخل، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ہے اسلام ہمارا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا میرے بھائی، ہم کیا کرنا ہے؟ نہ ہمارا لباس مسلمان، نہ ہماری چہرے مسلمان، نہ ہماری گفتگو مسلمان، نہ ہمارا کردار مسلمان۔ میرے بھائی، یہ دیکھنے کے لیے مجھے ذرا تھوڑا سا آگے جانا ہوگا۔ اگر میرا اٹھنا بیٹھنا، اگر میرا چلنا پھرنا، اگر میری گفتگو، اگر میری بول چال، اگر میری جو ہے نا، اگر میری معاملت داری، اگر میرا کاروبار، اگر میرا جو ہے نا ڈیوٹی، جہاں میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اگر یہ سارا کا سارا ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے کبھی مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا، تو پھر میں مسلمان کہلانے کا صحیح اختیار کہلاؤں گا میرے بھائی۔ ورنہ تو میں اپنے سینے پر اہل حدیث کا بیعت سجاؤں، مسلمان کا بیعت سجاؤں، مومن ہونے کا دعویٰ میں کر لوں، یہ دعوے کافی نہیں ہے، دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی۔ تو آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، آگے بڑھیں گے، ہم اپنی بات کو آگے بڑھیں گے۔ جیسے کہ آج کا موضوع ہے موجودہ زمانے کے دو مشہور ایجادات۔ یہ میں نے تمہیدی طور پر یہ آیت اس لیے پڑھی، میں نے اس لیے بتایا تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے کہ مسلمان کو کرنا کیا ہے، کیسے بچنا ہے، کس سے احتیاط کرنا ہے، کہاں چلنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے چیزوں کو۔ موجودہ دور کے دو مشہور ایجادات، وہ ایجادات ہیں، آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ ایجادات تو بہت سارے ہیں،
کاریں ہیں، بسیں ہیں، یہ ہے، فلاں فلاں ہیں۔ میرے بھائی، میرا مقصد موجودہ دور کے دو مشہور ایجادات اور معاشرے پر اس کے اثرات کا مطلب یہ ہے کہ ایک موبائل اور انٹرنیٹ کے حوالے سے میں انشاءاللہ یہ گفتگو آپ سے کروں گا انشاءاللہ۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے حوالے سے اس کے نقصانات کیا ہے، معاشرے کے اوپر کیا اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ معاشرہ، یہ جو معاشرہ ہے، ہمارے موضوع کے اندر ایک معاشرہ ایک لفظ ہے۔ یہ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے میل جول کو معاشرہ کہتے ہیں۔ میل جول جو ہے نا، یہ ہم جو بیٹھے ہیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ معاشرہ میرے اور آپ کے اچھا، یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو موبائل بنایا گیا، یہ اس کو استعمال کون کرتا ہے؟ میں اور آپ کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے اوپر آمادہ کون کرتا ہے؟ نفس کرتا ہے۔ ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیسا بنا، یہ معاشرہ بنا کیسا، اس معاشرے کو بننے میں کتنا وقت لگا، ذرا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ معاشرہ جس جہان میں ہم جی رہے ہیں، جس جہان میں ہم جی رہے ہیں، وہ 11واں جہان ہے۔ جس جگہ پر، جس جہان میں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا، وہ 11واں جہان ہے۔ اس سے پہلے 10 جہانوں سے گزر کر کے ہم 11ویں جہان میں پہنچے۔ سب سے پہلا جہان کیا ہے؟ سب سے پہلا جہان میرے بھائی آدم کا جہان، جہاں میرا اور آپ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورہ دہر کی ابتدائی آیت، اللہ نے فرمایا کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا؟ کوئی تذکرہ تھا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جب اس وقت پہ کوئی میرا اور آپ کا تذکرہ تھا؟ جب تذکرہ نہیں تھا تو پھر ذکر کیسا ہمارا؟ ہم کچھ تھے ہی نہیں۔ میرے بھائی، الحمدللہ رب العالمین کہیے کہ میرے رب نے مجھ کو اور آپ کو، جب میرا اور آپ کا تذکرہ نہیں تھا، جب بھی میری اور آپ کی حفاظت کی، مجھ کو اور آپ کو مسائل کے مطابق وسائل عطا کیے۔ جب تذکرہ نہیں تھا، جب بھی رب العالمین نے اس جہان کے اندر بھی میری اور آپ کی حفاظت کی۔ رب کو معلوم تھا کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کدھر بنانا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کیسا کلر دینا ہے، یہ رب العالمین کو معلوم تھا۔ تو اللہ الحمدللہ رب العالمین اس پہلے جہان میں بھی جب میرا اور آپ کا تذکرہ نہیں تھا تو رب العالمین نے میری اور آپ کی حفاظت کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرے جہان میں ہم کو منتقل کر دیا، وہ جہان تھا مٹی کا جہان۔ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو مٹی سے بنایا۔ اب وہ مٹی کہاں کی تھی، کیسی تھی؟ ریتیلی تھی، پتھریلی تھی، چکنی تھی، وہ کیسی تھی؟ یہ میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ ہاں، جب کوئی مر جاتا ہے تو میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا ضمیر تھا، جہاں کا خمیر تھا۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں، ہے نا مولانا صاحب، یہی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی جی، کس مٹی سے لیا، کیسا رکھا، کسی اپنی میری اور آپ کی مٹی کو اللہ نے ضائع ہونے نہیں دیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، انا خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ کھنکھناتی مٹی سے بنایا، من سلالۃ من تراب، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ بعض جگہ فرمایا ریتیلی مٹی سے فرمایا، بعض جگہ فرمایا کھنکھناتی مٹی سے فرمایا، بعض جگہ فرمایا چکنی مٹی سے فرمایا۔ یہ کیسی تھی میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ میری اور آپ کی مٹی کو بھی اللہ رب العالمین نے ضائع ہونے نہیں دیا، وہاں پر بھی میری اور آپ کی حفاظت کی۔ کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اس معاشرے پہ، اس 11ویں معاشرے میں آنے کے لیے رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو تیسرے جہان میں منتقل کر دیا۔ وہ جہان تھا آگ کا جہان، آگ کا جہان۔ میرے بھائی، آج دنیا کے اندر میری اور آپ کی جب دواخانے میں لے کے جاتے ہیں، نبضیں پکڑی جاتی ہے، بی پی لو ہوتا ہے اور جسم مردہ سمجھا جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے، ہم کہتے ہیں کہ بعض بڑا شعلہ نوا ہے، بڑا سخت مزاج ہے، بڑا گرم مزاج ہے، رب العالمین نے میری اور آپ کی حدت کو اور شدت کو، گرمی کو ختم نہیں ہونے دیا، وہاں پر بھی سنبھال کے رکھا اور بچا کر کے رکھا۔ اس 11ویں جہان میں پہنچانے کے لیے اس گرمی کو اللہ رب العالمین نے حفاظت سے رکھا۔ اس آگ کے جہان کے بعد رب العالمین نے چوتھے جہان میں منتقل کیا، وہ ہے پانی کا جہان۔ پانی کا جہان، یہ پانی کون سا تھا؟ کہے کا تھا، نالے کا تھا، نلکے کا تھا، سمندر کا تھا، دریا کا تھا، بارش کی بوندی تھی، یہ میرا اور آپ کا جانتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے میرے اور آپ کے اس پانی کے خطرے کو، اس بوند کو حفاظت کی، وہاں پر بھی میرے اور آپ کے رب نے ضائع ہونے نہیں دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ تو کئی پانی ایسے ہیں جو گٹروں میں بہہ کر کے ضائع ہو گئے۔ رب العالمین نے میری اور آپ کی حفاظت کی اس 11ویں جہان میں لانے کے لیے۔ میں آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ معاشرہ بننے کے لیے
کتنے جہان سے ہم کو یہاں پر جو آئے، کتنے جہان سے گزرنا پڑا ہم کو، کیسا ہم اس جہان میں آئے، 11ویں جہان میں زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ آئیے اس چوتھے جہان سے اللہ رب العالمین نے 5ویں جہان میں منتقل کیا۔ وہ 5واں جہان ہوا کا جہان تھا۔ یہ ہوا ہم کہتے ہیں کہ بعض بڑی اونچی ہواؤں میں ہیں، بڑی اونچی اڑان میں ہیں۔ یہ اسی ہواؤں کا ذکر ہے کہ رب العالمین نے وہ ہوا کئی کی تھی، طوفانی تھی، پرگولے کی تھی، یہ کئی کی تھی، یہ میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے وہاں پر بھی اس جہان میں بھی میرے اور آپ کی حفاظت کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس 5ویں جہان سے رب العالمین نے 6ٹھے جہان میں منتقل کر دیا۔ وہ 6ٹھا جہان تھا سردی کا جہان، ٹھنڈک کا جہان۔ کہتے ہیں کہ بعض بڑا نرم انسان ہے، اس کی بڑی نرم گفتگو ہے، بڑا سادہ لو انسان ہے۔ کہتے ہیں نا میرے بھائی، بڑا ہوتے ہیں، ہم میں بس سخت ہوتے ہیں، بس نرم ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے میری اور آپ کی اس نرمی کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ وہاں پر بھی رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو حفاظت کی اور سنبھال کر کے رکھا۔ ان 6 جہانوں کو ملا کر کے، اگلے 4 جہانوں کو ملا کر کے رب العالمین نے انسان اول، انسان کامل آدم کو بنایا، مجھ کو اور آپ کو بنایا۔ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس 7ویں جہان کے اندر رب العالمین نے میرے اور آپ 6ٹھے جہان سے رب العالمین نے 7ویں جہان میں منتقل کر دیا۔ کسی کو انسان بنایا، کسی کو ذریت آدم میں رکھا، کسی کو چرند بنایا، کسی کو پرند بنایا، کسی کو جانور بنایا، کسی کو جو ہے نا ہوا بنا دیا، کسی کو پانی بنا دیا، کسی کو سمندر بنا دیا۔ جس کو جو بنانا تھا اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا۔ اس 7ویں جہان سے اللہ رب العالمین نے 8ویں جہان میں باپ کی صلب میں منتقل کر دیا، باپ کی پیٹھ میں منتقل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یخرج من بین الصلب والترائب فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اللہ نے کہا کہ انسان چاہیے کہ اس چیز کی طرف غور فکر کرے، اس چیز کو دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو باپ کی پشت سے نکلتا ہے، باپ کی پیٹھ سے نکلتا ہے۔ ترائب، کتنے ایسے ترائب ہیں جو اللہ رب العالمین نے کسی کو باپ بننے نہیں دیا، بچپن ہی میں لے لیا۔ کتنے ایسے ترائب ہیں جن کو شادی کے لیے جا رہے تھے، رب العالمین نے ایکسیڈنٹ کے ذریعے مار دیا اور ختم کر دیا، مٹا کر کے رکھ دیا۔ کتنے ایسے ترائب ہیں شادی کے بعد جب گھر لوٹ رہے تھے، گھر لوٹتے بارات لے کر کے جب گھر لوٹ رہے تھے، رب العالمین نے وہاں پر بھی ختم کر دیا۔ میں نے اور آپ نے سنا ہے کتنے ایسے باپ ہیں جن کو نوشا کو، دلہے کو ختم کر دیا، پیٹوں کو ضائع کر دیا، باپ بننے نہیں دیا۔ کتنے ایسے ترائب ہیں، کتنے ایسے باپ ہیں جو شادی کے بعد آئے اور ہنی مون منانے کے لیے جا رہے تھے، پہاڑیوں کے اندر میرے رب نے مار گلا کر کے، سڑا کر کے رکھ دیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والے اور یہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے یہ کس کا ہے، کس کی پشت ہے۔ میرے رب نے اس کو باپ بننے نہیں دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف کیجئے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو اپنی باپ کی پیٹھ کے اندر صحیح سلامت رکھا، میرے اور آپ کے باپ کو صحیح سلامت رکھا، مجھ کو اس 11ویں جہان میں لانے کے لیے۔ اس 11ویں جہان، اس 8ویں جہان سے رب العالمین نے 9ویں جہان میں ترائب میں، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں، ماں کے سینوں کی ہڈیوں کو جہان میں منتقل کر دیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کتنی مائیں ایسی ہیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو رب العالمین نے بچپن میں لے لیا، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ماں بننے نہیں دیا، کتنی بچیاں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شادی کے بعد دلہن کی منڈپ میں دلہن کو موت دے دیا، اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو رب العالمین نے ماں بننے نہیں دیا، باج بنا کر کے رکھ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین کہیے جس نے اس 9ویں جہان میں بھی میری اور آپ کی حفاظت کی۔ اس کے بعد، اس 9ویں جہان کے بعد رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو 10ویں جہان میں، عالم جنین میں، ماں کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ وہاں کے کیا ضرورتیں تھیں، کیا وسائل تھے، کیا ڈیمانڈ سے، کیا دینا تھا، کیسے بنانا تھا، کیسے رکھنا تھا، یہ میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ کس کو بنانا تھا، کیسے رکھنا تھا، کیسے آنکھ ناک دینا تھا، کیسے ہاتھ پیر دینا تھا، کیسے صحیح سلامت رکھنا تھا، یہ میرا اور رب جانتا ہے۔ اس 10ویں جہان میں بھی رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں بھی میری اور آپ کی حفاظت کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس 10ویں جہان سے رب العالمین نے اس 11ویں جہان میں ہم کو منتقل کر دیا۔ انسان آدم، انسان بنا کر کے ہم کو پیدا کیا۔
یہ تھا 10 جہانوں کا تذکرہ۔ اس 11ویں جہان کے اندر رب العالمین نے پچھلے 10 جہان میں دیا ہے، ہم کو دیا نا، حفاظت کی نا رب العالمین نے، مسائل کے مطابق وسائل مہیا کیا نا رب العالمین نے، ہماری حفاظت کی، گرمی میں حفاظت کی، ٹھنڈی میں حفاظت کی، ہواؤں میں حفاظت کی، مٹی سے حفاظت کی، جب تذکرہ نہیں تھا، جب اللہ نے ہماری حفاظت کی، سب حفاظت کیا رب العالمین نے، ہم کو دیا، صرف مانگا کچھ نہیں 10 جہان میں۔ لیکن اس 11ویں جہان میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اے انسان، میں نے اس 10 جہان میں تجھے صرف دیا ہے، لیکن اس 11ویں جہان کے اندر میں تجھ سے کچھ مانگتا ہوں۔ مانگا کچھ نہیں 10 جہان میں، لیکن 11ویں جہان کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے کچھ ڈیمانڈز ہیں، میرے کچھ مطالبات ہیں، تو اس کو لے کر کے آ جا، تو اس کو کر کے آ جا دنیا کے اندر۔ میں نے تجھے کیا کیا؟ خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو میں نے تجھے دے کر کے یہاں بھیجا رب العالمین نے، حفاظت کی رب العالمین نے، یہاں بھیجا۔ کیا فرمایا؟ اس 11ویں جہان میں جا کر کے تو حسن عمل لے کر کے آ جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، حسن عمل لے کر کے آ جا، اور لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور مانگ کر کے آ جا اپنے رب العالمین سے، اچھے اعمال کر کے آ جا۔ اس 11ویں جہان کے اندر کیا کہا رب العالمین نے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ ماں اپنے بیٹے کو سودا لانے کے لیے بھیجتی ہے باہر، منتظر رہتی ہے کہ بیٹا آئے گا، واپس کب آئے گا، انتظار کرتی ہے، آ جاتی ہے تو خوش ہوتی ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے پاک نفس، اے پاک روح، تو لوٹ آ، میں تیرا منتظر ہوں، میں تیرے لیے جنتوں کا انتظام کر کے رکھا ہوں، یہاں آ جا میرے پاس، میں نے دنیا میں تجھے بھیجا ہے حسن عمل کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے۔ ہاں، اختیار ضرور دیا ہے اس 11ویں جہان کے اندر کہ تو دونوں راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتا دیے۔ اب تیرے لیے، تیرے اختیار میں ہے، تو حسن عمل کرتا ہے یا صحیح عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ دیکھ کیسا عمل کر کے آتا ہے، کہاں کرتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ لیکن میں انتظار کر رہا ہوں، تیرے انتظار میں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو رب العالمین نے کہا کہ آ جا، حسن عمل لے کر کے آ جا۔ لیکن میرے بھائی، اس 11ویں جہان کے اندر رب العالمین نے جب ہم کو بھیجا، تو بھیجنے کے بعد ہمارے انتظار میں کہتا ہے کہ یہاں جا کر کے بندو تم نیک اعمال کرو۔ لیکن بندہ آ کر کے یہاں پر کس کے ہاتھوں چڑھ گیا، کہاں چلا گیا، کیا کرنا تھا ہم کیا کرنے لگے۔ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کروں۔ ہم کس کی عبادت کرنے لگے، ہم کہاں چلنے لگے، کہاں بھٹک گئے، کس کے ہاتھوں چڑھ گئے؟ شیطان کے ہاتھوں چڑھ گئے، شیطان کے ہتھے ہم چڑھ گئے، شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا۔ شیطان نے اپنے رب سے وعدہ لیا تھا، اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے لأغوینہم اجمعین، میں ان ساروں کو بھٹکاتا پھروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ان کے راستے پر بیٹھوں گا، ان کے بستر پہ جاؤں گا، ان کے خون میں دوڑوں گا، جیسا خون دوڑتا ہے ویسا میں ان کے جسم میں دوڑوں گا۔ شیطان آ گیا، رحمان اعلان بغاوت کیا اللہ سے، شیطان نے اعلان بغاوت کیا، کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ شیطان جا، تجھے جو کرنا ہے کر، جا لگا دے اپنے شکنجے کو، تیرے شکنجے میں وہی آئیں گے جو میرے خالص نہیں ہوں گے، جو میرے خالص بندے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ تیرے شکنجے میں آنے والے نہیں ہیں، تجھ سے بچے رہیں گے، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ لیکن جو تیرے پاس آ جائیں گے پھر وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے اعلان بغاوت کر دیا، رحمان کا مقابلہ ہے، شیطان مد مقابل کھڑا ہے۔ اس جہان کے اندر ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے، اس کو ہم چلا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے، شیطان اعلان کر رہا ہے، شیطان اعلان بغاوت کرتا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین ہم کو توحید کی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف شیطان شرک کی طرف بلاتا ہے۔ ایک طرف رب العالمین ربوبیت کو اپنانے کے لیے کہتا ہے کہ بندے ربوبیت میں آ جا، شیطان کہتا ہے کہ بندے تو خود سری میں آ جا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کو اپنا لے، شیطان کہتا ہے کہ بدنامی کو اپنا لے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ الوہیت کو اپنا لے، شیطان کہتا ہے کہ دربدری کو اپنا لے۔ رحمان نے رسالت بھیجی ہے، شیطان
کہتا ہے کہ تو نارسائی میں آ جا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے نبوت بھیجی ہے، شیطان کہتا ہے کہ تو من پسندی کو اپنا لے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہی بھیجی ہے، اس نے کہا کہ تو ہوم میڈ شریعت کو اپنا لے، وہی کی طرف مت جا، تو ہوم میڈ شریعت کو اپنا لے۔ اللہ نے ایمان دیا، شیطان بے ایمانی پر لائے، اللہ نے اسلام دیا، شیطان عدم تحفظ پر لے آئے۔ حضرات یہ پورے دین کا تقابل میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آئیے چلیے آئیے آگے بڑھتے جائیے، ایک طرف احسان کی دعوت، دوسری طرف بے مروتی کی طرف، ایک طرف ادھر تقریب کی دعوت، دوسری طرف ضد و انا کی طرف، ایک طرف تسلیم و رضا کی طرف، دوسری طرف نفرت کی طرف، ایک طرف محبت کی طرف، ایک طرف دوسری طرف نفرت کی طرف، ایک طرف پاک دامنی کی طرف، دوسری طرف غلاظت کی طرف، ایک طرف اتباع کی دعوت، دوسری طرف بغاوت کی دعوت، ایک طرف سنت کی دعوت، دوسری طرف رسوم و رواج کی دعوت، ایک طرف اللہ کے دین اور شریعت کو لینے کی دعوت، دوسری طرف ادھر شیطان کہہ رہا ہے کہ تو آزاد ہے، کھا پی جو چاہے کر، ادھر رحمان کہہ رہا ہے کہ بندے سیام میں نے تیرے دیا ہے، تیرے لیے سیام کو بھی رکھا ہے، تو روزے بھی رکھا کر۔ ادھر اللہ کہتا ہے تو قیام کرا کر، نماز پڑھا کر، بندگی کیا کر، شیطان کہتا ہے کہ نہیں تو آرام کیا کر۔ ایک طرف زکوٰۃ کی طرف دعوت، دوسری طرف بخل کی دعوت، ایک طرف حج کی دعوت، دوسری طرف درباری مزاروں کی وزٹ کی دعوت، یقین ایک طرف یقین کی دعوت، دوسری طرف شکوک و شبہات کی دعوت۔ میرے بھائی یہ مقابلہ جاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سلو بندے سلو اچھی ہے، شیطان کہتا ہے کہ دنگا فساد اچھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مساوات کو لے لے، شیطان کہتا ہے کہ طبقات کو لے لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جہاد کا پیغام امن دیتا ہے، ادھر شیطان انکار یا جہاد کے نام پر فساد پھیلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نکاح کا بولے، شیطان سقہ کا بولے، اللہ پاک دامنی کا بولے، وہ زنا یا بدکرداری کی طرف لے جائے۔ اللہ رب العالمین حلت کا کہے، وہ حرمت کا کہے، اللہ آداب دے۔ شیطان گستاخ بنائے، اللہ امن و امان کی طرف بلائے۔ شیطان قتل و غارت کی طرف بلائے، اللہ سچ کی طرف بلائے۔ وہ جھوٹ کی طرف بلائے، اللہ وقت کی قدر کی طرف بلائے، اور شیطان وقت کی بربادی کی طرف بلائے۔ یہ تقابل میرے بھائی چلا آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، شیطان بھی بندوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے دریا۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے میں نے تجھے دو چیزیں دی ہے، یا میری کتاب یا سنت دی ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہے، ایک یا تو میری نبی کی سنت کو چھوڑا ہے، یا پھر میری کتاب کو چھوڑا ہے۔ تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا۔ ایک طرف کتاب و سنت کا دریا موجود ہے، دوسری طرف شیطان پیار محبت فیسلٹی کے نام پر دو کھلونے ہمارے لیے چھوڑا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ۔ شیطان کہتا ہے آ جاؤ میری طرف آ جاؤ۔ میرے بھائی شیطان نے ہمارے لیے یہ جو کھلونے اپنایا ہے، یہ جو کھلونے ہمارے لیے چھوڑا ہے، میرے بھائی میں جب صبح نکلا گھر سے تو ایک آٹو کے پیچھے ایک میں نے شعر دیکھا، اس آٹو والے نے میرے پورے موضوع کو اس شعر میں سمیٹ دیا۔ کیا لکھا تھا؟ کسی نے مجھے اچھا کسی نے برا جانا، کسی نے مجھے بد کسی نے اچھا جانا، جس کا جیسا ظرف تھا اس نے مجھے ویسا جانا۔ میرے بھائی انسانی ایجادات کو یہ کہہ کر کے ٹکڑا نہیں سکتے کہ اس میں ساری غلطیاں ہیں، نہیں، بلکہ اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس میں ترقی بھی ہے، اس کا دعویٰ بھی ہے۔ اس نے قربتیں دے دی، اس نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا، قریب کر دیا دنیا کو، سہولتیں بھی دی اس نے ہم کو۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھیے بات کو، حسین صاحب کے نقش و نگار کو نہ دیکھ، حسین صاحب کے نقش و نگار کو نہ دیکھ، نگاہ زہر پر رکھ، بدنما خوشنما بدن نہ دیکھ۔ زہر پر نگاہ ہونی چاہیے۔ سانپ چاہے کتنا خوبصورت ہو جائے، اس کی کئی کلرز کے ہو جائے، لیکن اس کے نگاہ اس کے زہر پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اور میرا ماننا ہے کہ آپ کو زہر جام شیری میں دیا جائے، یا روح افزا میں دیا جائے، یا میٹھے میں دیا جائے، یا جنون شکل میں دیا جائے، اس کی اصلی شکل میں دیا جائے، جب وجود میں اترتا ہے نا تو ضرور وہ اپنا کام کرتا ہے، زہر اپنا کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایک چیز ہے، یہ جو موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے، اس نے ہم کو سہولتوں سے آراستہ کیا ہے، ضرور کیا ہے، لیکن اس کے نقصانات، اس کے اثرات کیا معاشرے پر پڑے ہیں۔
اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا میرے بھائی، یہ ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ ذرا دیکھتے ہیں جب ماضی کا دور تھا، میرے بزرگ یہاں تشریف رکھے ہیں، لوگ باہر جاتے تھے، ٹیپ ریکارڈر کا دور تھا، لوگ ٹیپ ریکارڈ لایا کرتے تھے، ٹیپ ریکارڈ لانے کے بعد اس میں کیسٹ ڈالتے تھے، اچھے نے اچھی چلائی، برے نے بری چلائی، چلانے والے کا فرق تھا۔ ٹیپ ریکارڈر لاتے تھے، اچھے نے اچھی چلائی، برے نے بری چلائی۔ اس طرح سے ٹیپ ریکارڈر کے بعد ٹی وی کا ماحول آیا، ٹی وی کو بھی لوگوں نے اپنایا، پھر ٹی وی بڑی سی تھی، پھر اس کے بعد پھر وی سی آر آیا، وی سی آر کے بعد ڈی وی ڈی پلیئر آئے، اس کے بعد واکی ٹاکی سلکی جوال ماں جوال آیا، یہ ساری چیزیں آئیں، لوگوں نے ایجاد کیا۔ شیطان نے کہا کہ یہ ساری چیزیں لے کر کے کہاں جاتا ہے، اتنی ساری چیزیں الگ الگ بوجھ اٹھا کر کہاں پڑتا ہے، میں تجھے ان ساری چیزوں کو ایک کھلونوں میں کر دیتا ہوں، موبائل میں جمع کر کے دے دیتا ہوں، تو اس کو اپنا لے، تو اس کو لے لے۔ میرے بھائی آگے شیطان نے کہا تیرے لیے میوزک پہ پابندی، آواز سننے پہ پابندی، بڑی آواز لگاتا ہے، بابا سنتے ہیں، بابا کہتے ہیں کہ کیا بجا رہا ہے، مسجد کے مولانا کہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے، میں تجھے فری ہینڈ کر دیتا ہوں، ہینڈ فری کر دیتا ہوں، میموری کارڈ میں تبدیل کر دیا اور دے دیا، کہتا ہے کہ بجتا ہے تو بجے، چلتا ہے تو چلے، اس کو کانوں میں لگا، سپر سے سٹائل بنا، پن لگا اور چلتا جا، سنتا جا، بل کھاتا جا اور لہراتا، ہاں میرے لہراتا جا، ہاں میرے بھائی یہ ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ سن، مسجد کے مولانا روکیں گے تجھے، جا آج کے بعد سے تو اللہ کے گھر میں بھی جائے گا، بیت اللہ میں بھی آوازیں بلند ہوگی، لیکن اس وقت پر تیری غیرت، تیری شرم، تیری حیا مر چکی ہوگی۔ آج میرے بھائی میوزک مسجدوں میں بج رہی ہے، چاہے وہ رنگ ٹون کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، میں نے تو اپنی نظروں سے دیکھا، اللہ معاف کرے، اللہ خیر کرے، مسجد کے مولانا خطبہ دے رہے ہیں، میں کسی خطبے میں پہنچا، مسجد کے مولانا بیان دے رہے ہیں، ایک نوجوان بیٹھ کر کے بازو چیٹنگ کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، وہ چیٹنگ کس سے کر رہا ہے نہیں معلوم، لیکن مسجد کا احترام ختم ہو گیا ہمارے پاس سے۔ ہم کو اس کے مضر اثرات پر، اس کے نقصانات پر نگاہ رکھنی چاہیے میرے بھائی، یاد رکھ لیجئے بات کو۔ ہاں میرے بھائی، آج کے انتظامیہ نے آپ کے پاس یہ سوال رکھ دیا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیسے اس کے اثرات ہیں، کیسے ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی مفید چیزوں سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں غافل بھی نہیں رہنا چاہیے اس سے۔ نیٹ نے کس چیز کو مارا، موبائل نے کس کس کو مارا۔ ایک نوجوان اپنی آپ بیتی لکھتے ہوئے ایک شعر لکھتا ہے، مرنے سے پہلے ڈائری کے اوپر ایک شعر لکھتا ہے، مجھے موبائل نے مارا ہے، شمائل میں کہاں دم تھا، مجھے موبائل نے مارا ہے، شمائل میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یہ موبائل کا مارا ہوا ہے، لیکن نیٹ نے کس کس کو مارا، انٹرنیٹ نے کس کس کو مارا۔ اب تو میگزینوں پر اور نیوز چینلوں پر، جریدوں پر، اخبارات میں نیٹ کی آپ بیتیاں آنا بند ہو گئی، لوگ تھک چکے، چھاپنا بند کر دیے لوگ۔ اس کے نقصانات کیا کیا نقصانات ہوئے، اب تھک چکے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے اب اس کے نقصانات کی طرف تھوڑا سا ہم ایک دور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے بندے، بے شک تیری جو میں نے آنکھ دیا، کان دیا اور دل دیا، اس کا احتساب کرنے والا ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والا ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں کان کس لیے دیے تھے، ہمیں کان کس لیے دیے تھے؟ اچھی باتیں سننے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، لہلیب کے لیے نہیں، گانے بجانے کے لیے نہیں، میوزک کے لیے نہیں دیے تھے رب العالمین نے ہم کو کان دیے۔ احتساب ہوگا روز قیامت کے دن، اللہ رب العالمین۔ اور ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں کو بند کرے گا، جو میوزک کو سنتے ہیں، گانوں کو سنتے ہیں، لولیب باتوں کو سنتے ہیں، گندی چیزوں کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے سیسا پگھلا کر کے کانوں میں ڈالے گا۔ ہاں، مجھے کوئی کسی کے کان میں کوئی گرم پانی ڈالنے دے،
کوئی ایلفی کا ٹکڑا ڈالنے دے، کوئی کیمیکل ڈالنے دے، کوئی گٹر کا پانی ڈالنے دے، نہیں ڈالنے دیا جائے گا میرے بھائی۔ کیسے برداشت کریں گے جہنم کی آگ کو اور شیشے کو ہم اپنے کانوں میں کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی؟ ہم نے کدھر چلے گیا؟ اس موبائل کو لے کر کے ہم جھومتے چلے گئے اور آگے نکلتے چلے گئے۔ بڑا خطرناک منظر ہے میرے بھائی یہ تصور۔ اس کے بعد پھر دوسرا اللہ رب العالمین نے کہا اس آنکھوں کا حساب ہوگا، آنکھوں کا حساب ہوگا۔ یہ پہلے تصور تھا، تصور سے تصویر میں لایا گیا، تصویر میں لایا گیا۔ وہ کیسا تصور تھا میرے بھائی؟ آپ کو بتاؤں، چند سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک فلم بنائی گئی، تصور سے تصویر کا سفر۔ یہ بہت بھیانک سفر، اتنا خوفناک سفر میں نے نہیں دیکھا میرے بھائی۔ تصور سے تصویر کا سفر، تصویر سے ویڈیو میں لایا گیا، فلمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، آبرو، ان کی رعنائی، ان کی بہادری، ان کی پاک دامنی، یہ ہمارے اندر ایک تصور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو فلما کر کے، اس کو ایک انسان کو بتا کر کے، پتہ نہیں کتنے خداؤں کو پیش کر کے، پتہ نہیں کتنے گندے پلیدوں کو لے کے آ کر کے ہم نے یوسف علیہ السلام کی ایک تصویر کو بنا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ جب بھی سورہ یوسف پڑھی جائے گی، یوسف علیہ السلام کا جب ذکر ہوگا تو وہ نوجوان کی شکل ہمارے ذہن میں آئے گی جو کہ مسلمان ہوگا بھی نہ ہوگا۔ میرے بھائی یہ بہت بھیانک سفر تھا، تصور تھا تصویر کا سفر، یہ ویڈیوگرافی کا سفر۔ اس نے ہمارے ایمان کو چھلنی کر دیا، ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا میرے بھائی۔ یہ تصور تھا تصویر کا سفر، یہاں آیا۔ یہ بڑا خوفناک سفر تھا میرے بھائی۔ حضرات اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کو عزت اور آبرو کو اللہ رب العالمین نے لباس دیا تھا، مگر نظر، آنکھ جو ہے وہ نظارہ چاہتی ہے۔ شیطان کہتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے میرے بھائی؟ نظریں جھکانے اٹھا کر کے دیکھ، بار بار دیکھ، دیکھنے کی چیزوں سے بار بار دیکھ۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر غیر محرم کی طرف اگر کوئی نگاہ ڈالے گا، بار بار نگاہ ڈالے گا تو اس کا احتساب ہونے والا ہے، وہ بھی زنا میں شمار کیا جائے گا۔ آنکھوں کا زنا ہوگا، آنکھوں کا زنا ہوگا، غیر محرم کی طرف دیکھنا۔ میرے بھائی میں نے اور آپ نے موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر کتنی غیر محرم عورتوں کو دیکھا، کتنی نازیبا حرکتوں کو دیکھا، کتنے میرے نوجوان نے دیکھا۔ کیا کیا ہم نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان السمع والبصر، تمہاری آنکھوں کا بھی حساب احتساب کرنے والا ہوں، میں پوچھنے والا ہوں۔ تو میرے بھائی موبائل نے ہمیں، نیٹ نے ہمیں کہاں سے کہاں کر دیا، کہاں سے کہاں لے کے چلے گیا میرے بھائی۔ یہ ذہن، یہ نظریں ہم سے پوچھتی ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ انسان نفس کی خواہش کی طرف چلے جاتا ہے، شیطان جو کہتا ہے اس کی طرف ہم بھاگ کے چلے جاتے ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس 11ویں جہان کے اندر بھیجنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ بندے تجھے میں نے اختیار ضرور دیا تھا، تجھے اختیار دیا تھا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے اختیار دیا تھا کہ تو یا تو شکر گزار بندہ بن جا یا نافرمان بن جا۔ لیکن ہم نے شیطان کے راستے کو اختیار کیا، شیطان کے پگڈنڈیوں کو ہم نے اختیار کیا۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ نے ہمیں کیا کر دیا، کیا دے دیا؟ پرائیویسی کے نام پر، پرائیویسی کے نام پر میرے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بھی پرائیویسی ہے، اس کا اکیلا پن ہے، تنہائی ہے۔ ایک زمانے میں میرے اور آپ کی اجتماعیت تھی، بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، آپس میں بیٹھا کرتے تھے، باپ جب گھر آتا تھا بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے باتیں کرتا تھا، اپنی بیوی کو ٹائم دیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کرتا تھا۔ لیکن آج وہ اجتماعیت میرے پاس ختم ہو گئی، ہمارے پاس سے ختم ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کو یورپ نما بنا دیا گیا، لوگوں نے کتوں کے منہ تو چومے،
यूरोप के अंदर जब यूरोप की इज्तिमाइयत खत्म हो गई, यूरोप के अंदर जब प्राइवेसी आ गई, तन्हाई को जब उन्होंने इख्तियार करने लगा, कुत्तों को अपने गले लगा लिया उन्होंने। मरते वक्त मैंने बाज लोगों के पास सुना है और देखा भी है जरायद के अंदर, जब मैं गल्फ में था बाज लोगों के पास, अरब के अंदर भी ये चीजें आ चुकी है। जब बाज लोगों के पास मेरे भाई जब वो मरने लगे तो उनके पास ना उनका बेटा था उनके गोद में, ना नवासा था ना पोतरा था, कुत्ता उनके गोद में था जब वो मरने लगे थे। जब तन्हाई, जब प्राइवेसी जब आ जाती है, हमारा एक जगह बैठना, मिलना जुलना, इज्तिमाइयत जब खत्म हो जाएगी तो मेरे भाई हमारे अंदर भी यही आलम होगा मेरे भाई। आज बेटा बाप से दूर रहना चाहता है, बाप बेटे से तन्हाई चाहता है, बेटी माँ से दूर रहना चाहती है, माँ बेटे से तन्हाई चाहती है। क्यों? उसकी वजह क्या है? ये मोबाइल है और नेट है, ये मोबाइल और इंटरनेट है मेरे भाई। इसकी वजह से कहते हैं कि पासवर्ड नहीं मालूम, बेटे को बाप का नहीं मालूम, बाप को बेटी का नहीं मालूम, माँ को बेटी का नहीं मालूम। कहते हैं कि बेटा भाई लेके देखता है, नहीं भाई उसकी प्राइवेसी है, क्यों देखता है तू, उसकी चीजों को क्यों देखता है मेरे भाई। ये कहते हैं मेरे भाई, इसने हमें, किसने, साहिल पूछता है किसने छीनी सोबतें बहारें कौन ले गया, किसने छीनी सोबतें बहारें कौन ले गया। पूछती है फरहतें, पुकारती है सोबतें, किसने छीनी रौनकें बहारें कौन ले गया। मेरे भाई इस इंटरनेट ने और इस मोबाइल ने हमसे क्या क्या छीन लिया। हमको प्राइवेसी के नाम पर और तालीम के नाम पर, सहूलत के नाम पर, इंटरटेनमेंट के नाम पर, फ्री पैकेजेस के नाम पर हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है, हमको रोका जा रहा है। हम नहीं देख रहे, हम गौर नहीं कर रहे, हम सिर्फ मसरूफ हैं, खुश है, हमको पैकेज मिल गया है, हम 1 साल का पैकेज ले लिए, हमको फ्री कॉल्स मिल गए हैं, हमको फ्री हैंड मिल गया है, नेट फ्री मिल रहा है, जो चाहे करें, जैसा चाहे करें। याद रखना, हाँ अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आज से 4-5 साल पहले अमेरिका के एक खुफिया, जिसने मोबाइल और इंटरनेट के बारे में, नेट के बारे में जो उसने अपना माफीनामा भेजा था, जो उसका बड़ा रुकन था, उसने कहा कि तुझे इंटरटेनमेंट के नाम पर, प्राइवेसी के और खुशी के नाम पर, फ्री के नाम पर क्या किया गया? तेरी मॉनिटरिंग की गई, हमारी मॉनिटरिंग की गई, हमारे हर खबर पर नजर रखा गया, हमको नजर रखा जा रहा है, हमको अपनी गिरफ्त रखा गया। हम जो फोटो अपलोड करते हैं, आप सब जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा कि इंटरनेट के अंदर कुछ हैक कर लिया जाता है, फोनों को हैक कर लिया जाता है, व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, फेसबुक को हैक कर लिया जाता है। इन सब सारी चीजों को दुनिया में पूरी फैलाई जाती है, मेरी और आपकी इज्जतों के साथ खेला जाता है। हमने कैसा इस्तेमाल किया इसका? हम कहां रह गए मेरे भाई? इसके असरात बुजुर्ग देख चुके हैं, जवानों की जवानी देख चुकी है, माँ बहनों की इज्जत देख चुकी है, तन्हाई में जो कुछ भी हो हमारा मामला। लेकिन आज मैं उन बातों को यहाँ इस मजलिस के अंदर, इस मजलिस के अंदर मैं तो क्या, कोई भी बाइज्जत इंसान बयान नहीं कर सकता। जो चीजें, जिस तरह से खिलवाड़ हमारे साथ इस मोबाइल ने किया, इंटरनेट ने किया, इस शैतान ने हमारे साथ किया है मेरे भाई। हाँ, मैं इनकार नहीं करता इसकी अच्छाइयों से, जरूर अच्छाई है इसके अंदर, लेकिन हमको नजर जहर पर रखनी चाहिए, इसके मुज़िर असरात पर हमको नजर रखनी चाहिए। अपने बच्चों की हमको मॉनिटरिंग करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ चले जा रहे हैं, हमको क्या करना है, हम किधर जा रहे हैं, क्या हमें करना है। मेरे भाई आपने देखा, मैं एक और वाक़या आपको बता दूं, स्टडी के नाम पर, आला तालीम के नाम पर जब हमारे पास फेसबुक आ गया, याहू मैसेंजर आ गया, व्हाट्सएप चैटिंग आ गई, एक बाप, पेपर में शायद आपने भी ये वाक़या सुना होगा, एक बाप तन्हाई में बैठ करके चैटिंग कर रहा है किसी के साथ, दूसरी तरफ बेटी अलग रूम में बैठ करके चैटिंग कर रही किसी के साथ, अलग आईडी बना करके चैटिंग करने लगे। मिलने के लिए एक दूसरे ने एक जगह मुंतखब किया, एक पार्क में पहुंच गए, एक होटल में पहुंच गए, पर्दा हटा, सामने देखे तो देखता क्या है कि वही बाप अपनी बेटी के सामने है। अल्लाह अकबर, ये बेहयाई, इस नेट ने हमको कहां तक पहुंचा दिया मेरे भाई, इज्जतों को हमारी नीलाम कर दिया हमारे हाथ में। हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आप बैठिए, देखिए, घर में जाइए, आप घर में जाते ही आप देखेंगे पहले फोन निकालेंगे, देखेंगे आप
ماں چھوٹا بچہ رو رہا ہے، ماں فون دیکھے گی، واٹس ایپ کسی کی کالنگ آئے گی، کسی کی چیٹنگ آئے گی، اس کا جواب دے گی، میرے بچے کو چھوڑے گی۔ شوہر کا خیال نہیں ماں کو، شوہر کو بیوی کا خیال نہیں، گھر آتا ہے بیوی کی خیر خیریت نہیں پوچھے گا، پہلے موبائل دیکھے گا، میرے پاس کیا میسج آئے ہیں، کیا مجھے دیکھنا ہے، کس کا فیس بک چیک کرے گا، انسٹاگرام چیک کرے گا، واٹس ایپ چیک کرے گا، میں کس چیز کے بارے میں بولوں گا میرے بھائی، اس کے کیا کیا برائیاں آپ کے سامنے پیش کروں، کہ کیا مضر اثرات معاشرے پر پڑ رہے ہیں میرے بھائی، کیا پیش کروں آپ کے سامنے، نہیں پیش کیا جا سکتا میرے بھائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد موبائل کا بے دھڑک استعمال کتنا ہو رہا ہے، آج دیکھ لیجئے، راستے میں ہم چلتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ہم اخبارات میں آئے دن جریدوں میں پڑھتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وجہ کیا بنی، موبائل دیکھ رہا تھا، جاتے آتے ٹھوک دیا، مار دیا، جان چلی گئی، ڈرائیور نے مار دیا، سب کو ختم کر دیا، موبائل آیا، فون اٹھایا، کال کیا، یہ بین کر دیا گیا۔ لیکن آئیے اس کا بے دھڑک استعمال کتنا ہو رہا ہے۔ آج بیٹی باپ کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کر کے جاتی ہے، ماں بیٹے کے ساتھ جاتی ہے، بھائی بہن کے ساتھ جاتی ہے، آپ نے غور کیا ہوگا واٹس ایپ میں، موبائل میں مصروف ہے، پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، بے پردہ ہے، اسے ہوش نہیں ہے، اتنے مصروف ہم موبائل کے اندر چلے گئے، اتنا بے دھڑک ہم استعمال کرنے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ وہ چلا ہے کہ بعض کالجز کے اندر ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ نگران جو امتحان کا نگران کار ہوتا ہے، اس کو اعلان چیخ چیخ کر کے کہنا پڑتا ہے کہ موبائل بند کر دیا جائے اور رکھ دیا جائے۔ وہاں پر بھی میرے بھائی ہم نے اس موبائل کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کا گھر محفوظ نہیں رہا اس موبائل سے۔ بیت اللہ میں بھی یہ موبائل آ گیا اور بجنے لگے، گانے بجنے لگے، میوزک بجنے لگے، قوالیاں بجنے لگی میرے بھائی۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کہاں چلنا چاہیے تھا؟ اس نے ہم کو ایک اور چیز دیا، بڑی خطرناک چیز دیا، وائس چینجر۔ اس موبائل کے اندر ایک ایپ آتا ہے وائس چینجر کا۔ وائس چینجر آدمی کی آواز کو عورت بنا دی گئی، عورت کی کر دی گئی، بچے کی کر دی گئی، پتہ نہیں کیا کیا کر کے کتنے گھر ایسے اجاڑ دیا گیا، کتنے گھر اجڑ گئے میرے بھائی اس وائس چینجر کے ذریعے۔ میں کیا کیا نقصانات اس کے آپ کو بتاؤں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں کی ہم نگرانی نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ بچیے، اس کے اثرات معاشرے کے اوپر بڑے خطرناک ہیں، اور انتظار کیجئے گا 15-20 سال جانے کے بعد کیا عالم ہونے والا ہے۔ یورپ میں جیسا عالم ہوا تھا، شاید اللہ نہ کرے وہ عالم ہمارے پاس ہو جائے، ہم بھی کتوں کے منہ نہ لگ جائیں میرے بھائی، ہمارے اندر بھی وہ بے حیائی و بے شرمی نہ آ جائے۔ آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بچے احترام کرتے تھے بزرگ کا، بڑوں کا بچے احترام کرتے تھے، چلتے تھے تو احترام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، دعا کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اٹھ جاتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ لیکن آج احترام ختم ہو چکا میرے بھائی، آج عزتیں ختم ہو چکی میرے بھائی۔ بیٹا اپنے باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ پکارتا ہے، بیٹا ادھر آنا، باپ فون میں مصروف ہو، جا بولو، مما بولیے میں فون میں ہوں، میرے کو فون آیا، ارجنٹ کال ہے، تیرا یہ موبائل، میں چیٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے واٹس ایپ ہے، میرے بڑا مصروف ہوں میں۔ احترام ختم ہو چکا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ ہم بے حیائی کی طرف آگے بڑھ گئے۔ اس موبائل اور انٹرنیٹ نے ہم کو اتنے جال میں پھنسا دیا، نیٹ کا مطلب جال ہوتا ہے، اس نیٹ نے ہم تمام کو اسی جال میں پھنسا دیا، اب جہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا میرے بھائی۔ آئیے، رحمان نے کہا تھا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم نے کو موبائل نے ایک اور چیز دیا۔ کیا چیز دیا؟ ایک ایپ ایسا ہے موبائل کے اندر ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دھڑ کسی اور کا، سر کسی اور کا، دھڑ کسی اور کا، سر کسی اور کا۔ اس ایپ نے، اس نیٹ کی جال نے اتنے گھر اجاڑے ہیں۔ میں حیدرآباد کے ایک محلے میں ایک خاندان کو دیکھتا ہوں، رو رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک دوست نے اپنی دوست کی بیوی کا سر کسی غیر عورت کے دھڑ پر رکھ دیا، ننگی برہنہ پر رکھ دیا، اور اس کے گھر کو اجاڑ دیا، وائرل کر دیا، اس ویڈیو کو پہنچا دیا، اور رونے لگے، پریشان ہونے لگے میرے بھائی۔ میں اور آپ بعض ایپ میں آتے ہیں، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، پتہ نہیں کتنے چیٹ، کتنی ایسی چیزیں ہیں آ گئی ہیں،
کسی کا دھڑ کسی کے چہرے پر رکھ کر کے کسی کی وائس ہے، ہم ٹھہر کر کے ایکشن کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں. میرے بھائی یہ کتنی برائی ہو گئی ہے میرے بھائی. اتنے کتنے گھر اجاڑ دیے اس کے ذریعے، کتنی عزتوں کو نیلام کیا گیا. میں نے اور آپ نے اس کے مضر اثرات پر غور نہیں کیا میرے بھائی. ہم کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان باتوں کے اوپر. ٹی وی نے تو برباد کیا تھا، ٹیپ ریکارڈر نے بھی کیا تھا. ہاں ٹیپ ریکارڈر جب زمان تھا، جب لیٹر وغیرہ خط وغیرہ تھے، لو لیٹر لے آ کر کے پہنچایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، پھینکا کرتے تھے، پکڑے جاتے تھے، لوگ مارے جاتے تھے. لیکن یہاں پر قتل اتنے نہیں ہو رہے ہیں جتنی عزتوں کا قتل ہو رہا ہے. عزتوں کا جنازہ جتنا اس موبائل کے ذریعے نکل رہا ہے میرے بھائی. دیکھ لیجئے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی فیس بک پر کسی کا دوست ہے، کتنے دوست اس کے ہیں، کتنے لائک، کتنے ویورز اس کے ہیں. یوٹیوب نے تو ہمارا جنازہ نکال دیا. انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ یوٹیوب کو کہتے ہیں. کتنی چیزیں آتی ہیں. ہم قرآن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گندی چیزیں، گندی فوٹو، گندے فلمیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ہمارے اندر اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، ہم اس کو دیکھیں، تلاش کریں، لے کر کے آئیں. میرے بھائی جب میرا ہی بیٹا یا اپنا ہی بیٹا، جب ہم کیا کرتے ہیں، کسی انسان کی شکل کے دھڑ کے اوپر یا گدھے کے دھڑ کے اوپر کسی انسان کے شکل کو رکھ دیتے ہیں، سر کو رکھ دیتے ہیں، کسی سیاستدان کے سر کو رکھ دیتے ہیں اور ہم خے لا کر کے ہنستے ہیں. میرے بھائی جب میرا ہی بیٹا یا آپ کا بیٹا بڑا ہو کر کے جائے گا موبائل کے اندر ایڈیٹنگ میں جا کر کے میرے اور آپ کے سر کو کسی جانور کے سر پر رکھے گا اور کہے گا ابا جان ابو جی آئیے دیکھیے میں نے کیا کیا ہے. جب میرا اور آپ کا جنازہ نکل جائے گا، روکیے اس چیز کو، دیکھیے اس کے مضر اثرات کو دیکھیے. نگاہ زہر پر ہو، خوشنما بدن نہ دے. دیکھیے یہ بڑا معاملہ ہے، یہ بڑی چال سازی ہے، یہ بڑے نیٹ، یہ جو چیزیں ہیں، نقصانات ہیں اس کے بڑے جو ہے نا پریشان کن ہیں. آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اس نے موبائل اور انٹرنیٹ نے ہمارے ساتھ کیا اور کیا ہمارا نقصان کیا. اس نے کچھ نہیں تو نہیں، اس موبائل نے اور نیٹ نے میرا ایک بہت بڑا نقصان کیا. میرا اور آپ کا کیا نقصان کیا؟ جو اللہ نے وقت دیا تھا مجھ کو اور آپ کو، میرے اور آپ کے اس قیمتی وقت کو اس نیٹ نے لے لیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، لا یزال خدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. روز قیامت کا دن ہوگا جب ایسا عالم ہوگا روز قیامت کا. ایک دفعہ میں نے خطبے میں بتایا تھا کہ قیامت کیسا واقع ہوگی، کیسی آئے گی. سورج سوا نظر پر ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، لوگ پسینے میں ہوں گے گناہوں کے مطابق، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا. کوئی ٹخنوں کے مطابق، کوئی ٹخنوں برابر، کوئی گھٹنے برابر، کوئی کمر برابر، کوئی اپنے گردن برابر، کوئی تو اپنے پسینے میں غوطے لا رہا ہوگا. اتنی گرمی ہوگی. سورج آج کئی لاکھ میل دور ہے، کئی لاکھ میل ہم سے دور ہے، اور ایک نیزہ اوپر ہمارے سے آ جائے. ایک نیزہ مطلب ایک ہاتھ. راوی حدیث کہتے ہیں ایک نیزہ وہ سرمچی ہے جس سے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، اتنی اوپر سورج آ جائے گا. کیا عالم ہوگا میرے بھائی. اس وقت پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس ایک قیامت کے ایک دن کی جو مقدار ہوگی 50,000 سال کے برابر ہوگی. ہم کو ٹھہرنا ہوگا وہاں پر قیامت کے دن. کیوں ٹھہرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لا یزال خدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے، اللہ کے دربار سے نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال اس سے نہیں کر لیا جائے گا. موبائل اور انٹرنیٹ نے جو میرا قیمتی چیز لیا ہے، سرمایہ وقت، اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا جو اس کو عمر دی گئی تھی، وقت دیا گیا تھا، جو وقت اس کو دیا گیا تھا، 63 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، 100 سال کی عمر، تو نے کہاں بتائی، کس چیز میں بتائی؟ وہ لمحات تو نے کیا کیا، کہاں ضائع کر دیا تو نے، کدھر کر دیا تو نے اپنے وقت کو؟ میں اور آپ آج سے رات بھر چیٹنگ میں لگے ہوتے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، پتہ نہیں کون سے چیٹنگ پر، پتہ نہیں کیا کرنے بیٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر، تنہائی کے اندر، پرائیویسی کہہ کر کے اکیلے ہوتے ہیں، ایک ہی چادر کے اندر، ایک ہی کمبل کے اندر. ایک طرف ماں پلٹی ہوئی ہے، دوسری طرف بیٹی ہے. ماں ایک طرف کسی کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہوئی ہے، بیٹی ایک طرف کسی کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہوئی ہے. میرے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہاں چلے گئے ہم؟ کس دنیا میں چلے گئے؟ کہاں جی رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو بھول گیا. وقت تو ہمارا قرآن میں ہونا چاہیے.
قرآن میں ہمارا وقت بیتنا چاہیے، قرآن پڑھنے میں، اللہ کے ذکر میں۔ پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز گھروں سے آیا کرتی تھی، راستے میں جایا کرتے تھے تو پہلے لوگ بزرگ گھر میں بچے اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بتانا، بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی جو نوجوان بڑے ہوئے بچے ہو کر کے وہ گھروں میں قرآن کی آواز ہے، لیکن آج نہیں آ رہی ہے میرے بھائی قرآن کی آواز۔ اللہ ماشاءاللہ چند گھر ایسے ہوں گے جن پر اللہ من رحم ربی، مگر جس گھروں پر اللہ نے رحم کیا ہوگا۔ آج قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، اس موبائل نے میرے وقت کو چھین لیا، رات رات پر چیٹنگ میں ہے، رات رات بھر۔ آج چور بھی کہہ رہے ہیں کہ آج چوری کرنے کو نہیں مل رہا، پہلے راتوں میں چور آیا کرتے تھے، راتوں میں لوگ سو جایا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، چور آ کر کے باہر کہتا ہے، سنتا ہے تو ذرا آواز کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ جانو پلیز ذرا ویٹ کیجئے، باہر کو یہ دیکھتی ہوں۔ چور کہتے ہیں کہ بھائی یار ہم کو چوری بھی کرنے نہیں مل رہا ہے، رات رات بھر جو ہے نا موبائل اور انٹرنیٹ کے پر کیا کر رہی ہے، موبائل نیٹ پہ چیٹنگ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہے غیر محرم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَهُمْ يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ وقت تو یہ گزرنا چاہیے ہمارا۔ بعض لوگ مجھ کو یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ فیس بک پر کہاں ہوتے ہیں؟ فیس بک پہ ہونے کے لیے تو پرائیویسی ہونا پڑتا ہے، تنہا بیٹھنا پڑتا ہے، اکیلے روم میں ہونا پڑتا ہے، یا رات کا کچھ وقت ہونا پڑتا ہے، لیکن میں نہیں گزار سکتا اس وقت، ایسی چیز کو، ایسے وقت کو میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یصلون والناس باللیل والناس نیام۔ صحابہ کیسے تھے، وہ کیسے ہونا چاہیے؟ رات کے وقت وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے جب ساری انسانیت سو رہی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، جب تم رات کے وقت میں نماز پڑھو گے تو جنت اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن آج میری راتیں، میرا وقت، میرا دن، میں کہیں بیٹھتا ہوں، کاروبار پہ بیٹھتا ہوں، دکان میں بیٹھتا ہوں، نماز میں بیٹھتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، چلتا ہوں، مدرسے میں جاتا ہوں، گاڑی پہ ہوتا ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، بھئی یہ خط بند ہو گیا، بیٹری چلے گئی، کیا ہو گیا؟ تو میرے بھائی آئیے، اس نے ہمارے لیے ہم کو کیا کیا؟ ہمارے اوقات کی بربادی کر دیا۔ کیا بھائی وقت ہے کچھ؟ ابھی ٹائم ہو گیا نماز کا؟ جی ٹائم ہو گیا؟ تو ابھی تو آدھا موضوع ہوا ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ کریں گے مکمل کچھ انشاءاللہ۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، تو بہرحال کافی وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت ملے تو اس کی تباہ کاریاں، اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ بتاؤں ساری باتوں کو، دل سے میں بتاؤں۔ ایسی ایسی باتیں ہیں اگر میں بتانے لگوں تو کوئی آنکھ ایسی نہیں جو یہاں پر خاموش رہے، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے میرے بھائی۔ اتنی چیزیں، اتنے معاشرے نے، اس نے ہم کو اتنا، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا، زخمی کر دیا، چھلنی کر دیا اس موبائل نے اور انٹرنیٹ نے ہمارے معاشرے کو میرے بھائی۔ اللہ توبہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اس کی برائیوں سے بچائے، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے میرے جان کی، ہمارے سب کے جان و مال کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرمائے، صحیح مسلمان بننے کی، صحیح مومن بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل پیرا کرائے، شرک سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ لوگوں نے مجھے دعوت دیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو، آپ سب کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش کر کے میرے اور آپ کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام